السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. احباب گرامی، آج کے اس آن لائن ہفتہ واری درس میں ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے. وہ ہے تکافل اجتماعی سے متعلق، یعنی معاشرے کے تمام افراد کا یہ جذبہ رکھنا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے میں اپنا رول ادا کریں. یہ آج ہمارے اس سیشن کا عنوان ہے. پھر بھائیوں، ہم جب غور کریں گے تو دیکھیں گے دنیا میں لوگوں نے بہت سی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے تعاون کی خاطر آگے بڑھنے کے لیے. پھر بھائیوں، اسلام نے تکافل اجتماعی پر خصوصی دھیان دیا ہے. آج میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کروں گا جن کو ہم اگر غور سے سنیں گے، پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام نے زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس جانب ہمیں ابھارا ہے. ہمارے سامنے جو پہلی حدیث ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے، کس قدر احسان اور بھلائی کہ ہمارے وہ مستحق ہیں، یا ہمیں کس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ برتنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ جس کے بارے میں آپ اس طرح سے بد دعا کر رہے ہیں یا جس کو آپ اس طرح سے برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے دونوں والدین کو، دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا. اس میں ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تربیت پاتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک پر زور دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ والدین کو ہمیں اپنی نگرانی میں رکھنا ہے، ہمیں والدین کے ساتھ خصوصی توجہ اور خدمت کا معاملہ کرنا ہے، ہمیں انہیں اولڈ ہاؤسز میں ڈال کر یا انہیں چھوڑ کر نہیں آنا ہے. اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث ترمذی اور ابن ماجہ اور احمد کے یہاں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی طرف خصوصی توجہ اور خصوصی اہتمام پر ہمیں ابھارتے ہوئے فرمایا ہے: الوالد اوسط ابواب الجنہ. والد جو ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جنت کا وسط دروازہ ہے. اگر تم چاہو تو اسے بناؤ، اور اگر چاہو تو اسے بگاڑو. یعنی اگر چاہو تو اس دروازے کو ڈھا دو اور چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو. میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ ہمیں حسن سلوک پر اسلام نے ابھارا ہے. اگر ہم ان احادیث کو سمجھیں اور ان احادیث پر عمل کریں تو اولڈ ہاؤسز وغیرہ جو آج کل بنائے جا رہے ہیں، جو ہاسٹل بنائے جا رہے ہیں بزرگوں کے لیے، کہ بچے جب جوان ہو گئے، اپنی ان کی فیملی الگ ہو گئی، تو والدین کو وہ سپورٹ نہیں کرتے یا والدین ان پر بوجھ لگتے ہیں، پھر جا کر کے انہیں ان ہاسٹل میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسلام نے تکافل اجتماعی، باہمی تعاون پر ہمیں خصوصی طور پر ابھارا ہے. اسی طرح سے امام احمد، نسائی اور حاکم وغیرہ نے ایک روایت نقل کی ہے. امام حاکم نے اس کے اسناد کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے اس کے اسناد کی صحت پر امام حاکم کی موافقت کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں غزوہ کرنا چاہتا ہوں، جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں.
اس نے کہا مشورہ اس بات میں مجھے طلب کرنا ہے کہ میرے والدین باحیات ہیں، میں نکلوں یا نہ نکلوں؟ میرے پاس نے فرمایا کہ تمہارے پاس والدہ ہیں، تمہاری والدہ باحیات ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ باحیات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہیں کو لازم پکڑو، ان کی خدمت کرو، ان کے قدموں میں جنت ہے۔ ایک اور حدیث جو باہمی تعاون پر ہمیں ابھارنے والی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ ہمیں سماج اور معاشرے کے لیے فائدہ مند کام کرنے چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ پہلا عمل ہے صدقہ جاریہ، انسان کوئی صدقہ کر جس سے لوگ استفادہ کریں اور اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، علم کے ابھارنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے۔ علم بھی لوگوں کے مدد و تعاون میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ ہم جو بھی جانتے ہیں، دین کے بارے میں جانتے ہیں، دنیاوی علوم کے بارے میں جانتے ہیں، لوگوں کو سکھائیں۔ یہ باہمی تعاون کی ایک شکل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اس پر چارج بھی کریں، چارج بھی لیں گے، پھر بھی آپ اس میں شریک ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے سماج اور معاشرے کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنا یوگدان دینا ہے، اپنی جو ہے اپنی جو خدمات ہیں اس کو پیش کرنا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، اپنے اولاد کی ہم تربیت اگر اچھی طرح سے کر رہے ہیں تو یہ بھی سماج اور معاشرے کے ڈیولپ میں ایک حصہ ہے، ہم اس طرف بھی دھیان دیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے علاوہ سارے اعمال بندے کی موت کے بعد منقطع ہو جاتے ہیں۔ کون کون سے اعمال ہیں وہ؟ صدقہ جاریہ انسان کر دے، ایسا صدقہ کرے جس سے لوگ استفادہ کریں، علم لوگوں کو سکھائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور ولد صالح نیک لڑکا جو والدین کے لیے دعا کرے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہمارے پاس ہے بچیوں کی تربیت سے متعلق۔ ہم اپنے بچیوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں اچھے تعلیمات اور اچھے تربیت کے بعد ان کو سماج اور معاشرے کے لیے نیک اور صالح بنائیں۔ سماج اور معاشرے میں ان کا اپنے بچوں کی تربیت کر کے بہت بڑا جو ہے حصہ ہو، ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ یہ بھی میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے، اور اس کی ترغیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کن لہ 3 بنات، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، تو وہ شخص ان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرا اور ان کی ضروریات کو پورا کیا، ان کے اخراجات اٹھائے اور ان کی تربیت میں شریک ہوا۔ کان معی فی الجنت ہاکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو اس طرح سے اٹھایا اور کہا جنت میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے اس طرح سے میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اس حدیث کی تخریج امام ابو یعلا نے کی ہے اور اس کی اسناد کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اسے جو ہے اس کی اسناد کو صحیح قرار دیا ہے۔ متفق علیہ ایک روایت ہے بنات یعنی بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جنہیں اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کی ذمہ داری دی اور اس نے بیٹیوں کی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، تو ایسے لوگ خوش ہو جائیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ایسی بچیاں جن کی اس نے تربیت کی، اچھی تربیت میں جس کی حصہ لیا انسان نے، وہ اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گی، جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ تربیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکافل اجتماعی سے متعلق، معاشرتی تعاون سے متعلق، سماجی تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہم کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں ہمیں اس طرح سے بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ بھائی بہن کا خیال کرے، والد اپنی بچیوں کا خیال کرے وغیرہ۔ اس طرح سے بہت ساری تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کتنا بڑا دین ہے اور کتنا عظیم دین ہے، اس کی تعلیمات کتنی بلند معیار کی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث جسے امام ترمذی، دارمی وغیرہ نے نقل کیا اور ابن حبان نے بھی اسے نقل کیا ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لنسائہ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہم کریں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ بہتر ہو۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی عورتوں، اپنی خواتین، اپنے گھر والیوں سے متعلق سب سے بہتر ہوں، میں ان کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر، تم میں سب سے زیادہ اچھا معاملہ کرنے والا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے پڑوسیوں کے حقوق کو بھی اسلام نے بیان کیا ہے۔ اسلام نے بیان کیا پڑوسیوں کے ساتھ ہم کس طرح سے معاملہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جبریل برابر پڑوسی سے متعلق مجھے وصیت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ وہ وراثت میں آدمی کے انتقال کے بعد اس کا مال بچتا ہے، اس کے پڑوسی کو اس میں حصے دار ٹھہرائیں گے۔ مطلب یہ میرے بھائیوں کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، اس وجہ سے اپنے پڑوسیوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں، یا ایسے جو ہے پڑوسیوں کو ہم پریشانی میں ڈالنے کے سبب بنتے ہیں جو بیچارے بہت ہی محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہم اگر اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں گے تو یقین جانیے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہم کبھی بھی ایسے سلوک نہیں کریں گے، اور ہم یہ جان لیں کہ پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ ہمیں اسلام نے اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اتنی وصیت حضرت جبریل نے مجھے کی پڑوسی کے سلسلے میں، مجھے لگا کہ میرے مال میں یا آدمی کے انتقال کے بعد اس کا جو مال بچتا ہے اس میں بھی اس کا پڑوسی شریک ہوگا۔ میرے بھائیوں، تو ہم ہر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اسلام کی تعلیمات بہت اعلیٰ معیار کی ہیں، اسلام کی تعلیمات بہت بلند ہیں۔ اللہ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اسلام کے صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے صلہ رحمی کے تعلق سے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو جوڑیں، اپنے ناطے کو جوڑیں، ہم ان سے دور نہ بھاگیں۔ آج تھوڑی تھوڑی دنیاوی معاملات کی وجہ سے لوگ اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ مسلم شریف کی روایت ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جسے چاہیے کہ اس کے رزق میں بڑھوتری آئے، اس کے رزق میں اضافہ ہو، برکت ہو، اور اس کے عمر میں اضافہ، اس کی زندگی بڑھے، زندگی کے ایام میں اضافہ ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑے۔ تو رشتہ داروں کو جوڑنے، رشتہ داروں کو ساتھ ملانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا ہے۔ یہ بھی تکافل اجتماعی کی ایک صورت ہے۔ ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے جسے ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ اصل فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ۔ صلہ رحمی کے تعلق سے یہ بھی حدیث ہے کہ مسکین پر، عام مسکین پر اگر ہم صدقہ کریں گے تو اس کو، ایسے شخص کو جو عام مسکین پہ صدقہ کرتا ہے، اس کو ایک صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم ذی رحم پر، رشتہ دار پر صدقہ کر رہے ہیں جو مستحق ہے، تو دو صدقے کا ثواب ملے گا، ایک تو صدقے کا، ایک تو صلہ رحمی کا۔ ایک اور حدیث جسے امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے اور علامہ البانی نے امام ترمذی کی موافقت کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ کیا میں تمہیں سیام یعنی روزے، نماز اور صدقہ کے درجے سے بھی زیادہ بہتر درجے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ رسول نے فرمایا، اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان ہم صلح کرائیں۔ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، ان دونوں کے درمیان ہم جائیں اور ان کے درمیان ہم صلح کرائیں، یہ نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ بلند درجے کا باعث ہے۔ فإن فساد ذات البین ہی الحالق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان جو نفرتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے درمیان جو تعلقات بگڑتے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس کے بعد مریض کی عیادت کیا کریں۔ تکافل اجتماعی کی صورت یہ بھی ہے، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، کسی کی طبیعت خراب ہے، اس کے پاس ہم جائیں، دیکھیں، تو دیکھیں اس کا مزہ کیا ہے، اس کے ثواب کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے شام میں، تو اس صبح میں اگر کوئی عیادت کرتا ہے تو شام ہونے تک اس پر 70,000 فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر شام میں کسی نے جا کر کے عیادت کی کسی مریض کی، تو اللہ رب العالمین کے 70,000 فرشتے صبح ہونے تک اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے رحمت کے نزول کی فریاد کرتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اس کے لیے میوے ہوں گے۔ اس حدیث کی تخریج امام
तिरमिज़ी ने की है और हसन करार दिया इस हदीस को, और इमाम अलबानी ने इसे सहीह करार दिया है। मेरे भाइयों, मरीज की इयादत बहुत अहम चीज़ है। हम समाज मुआशरे में रहते हैं, किसी की तबीयत खराब है उसके पास हम जाएं, बैठें, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, और ये तकाफुल इज्तिमाई की सूरतों में से एक सूरत है जिनकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने हमें उभारा है। यतीम भी हमारे समाज और मुआशरे में पाए जाते हैं। इमाम बुखारी ने रिवायत नकल की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं और यतीम की किफालत करने वाले जन्नत में इस तरह से होंगे, जन्नत में इस तरह से होंगे मैं और यतीम की किफालत करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों उंगलियों को एक साथ किया और जरा सा फासला किया और कहा कि इस तरह से हम लोग बहुत करीब करीब होंगे। तो यतीम अगर यूं ही छोड़ दिया जाए बेसहारा, तो ये ताउन नहीं है, ये उसको फसाद में डालने और उसको जो है बिगाड़ने के मुतरादिफ है। लिहाजा इस्लाम ने हमें उभारा है, यतीम हमारे समाज और मुआशरे में है तो हम उस पर शफकत का हाथ फेरें, उसके सर पर हम हाथ फेरें, इससे हमारे दिल नरम होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है। तो इस्लाम ने इज्तिमाई ताउन पर खुसूसी जोर दिया है। एक हदीस आइए और हम देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीनों और बेवाओं और जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए कोशिश करने और उनको जो है उनके ताउन करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उभारा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह व अहसिबहु क़ाल व कल क़ाइम अल्लज़ी ला यफ्तर व कस्साइम अल्लज़ी ला युफ्तिर, मुत्तफ़क़ुन अलैह, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। असल ने फरमाया कि जो बेवाओं और मिस्कीनों की मदद करता है वो गोया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला है। और रावी कहते हैं कि मुझे ये भी गुमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस क़याम करने वाले, उस रात को उठकर नमाज और तहज्जुद अदा करने वाले की तरह ऐसा इंसान है जो यतीमों और बेवाओं का सहारा बनता है, जो रात भर क़याम करता रहे और वो थके ही ना, उतना ज्यादा सवाब इसको मिलता है। इस तरह से ऐसे रोजेदार की तरफ से है जो कभी इफ्तार ही ना करे, हमेशा इफ्तार करते रोजा रखते जाए और इफ्तार ही ना करे, कितना सवाब उसको मिलेगा। इसी तरह से असल ने फरमाया कि जो यतीमों और बेवाओं का सहारा बनता है उसको भी उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। इसी तरह से मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना मिम्मा यल्हक़ुल मुमिन मिन अमलिही व हसनातिही बअद मौतिही, बेशक मोमिन को उसके अमल का जो हिस्सा उसके मौत के बाद मिलेगा, यानी जो सवाब और इक़ाब, जो सवाब और बेनिफिट मोमिन को मरने के बाद ही मिलेगा, उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि एक अमल यह है कि इंसान ने इल्म हासिल किया और उसको लोगों में आम किया हो, अच्छे लड़के की तरबियत की हो, या कोई मुसहफ वक्फ किया हो, या मस्जिद बनाया हो, या मुसाफिरों के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए कोई घर बनाया हो, या कोई नहर खुदवाया हो, या सदका जो है किया हो अपने माल से, अपने सेहत की हालत में और जिंदगी की हालत में। तो ऐसे आमाल जो लोगों के लिए नफा बख्श हों, इज्तिमाई तौर पर लोगों को जिससे सवाब, जिससे फायदा पहुंचे, उसका सवाब इंसान को उसके मरने के बाद भी पहुंचता रहेगा। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे की तकलीफ और दुख के मौके पर एक दूसरे का ताउन करने और उनके साथ नरमी का मामला करने पर उभारते हुए फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मन नफस अन मुमिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया नफसल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा, जो किसी परेशानी को किसी मोमिन से दुनिया में दूर करता, अल्लाह क़यामत के दिन उसके किसी बड़े परेशानी को क़यामत के दिन दूर करेंगे। वमन यस्सर अला मुअस्सिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह, जो किसी मोमिन किसी बंदे से, किसी परेशान हाल शख्स से जो है आसानी का मामला करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानी पैदा करेंगे। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्द फी औनि अखी, जब तक इंसान बंदे की मदद करता, अल्लाह बंदे की मदद करते रहते हैं। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई ताउन पर उभारते हुए फरमाया, मन जहज़ गाज़ियन फी सबीलिल्लाह फ़क़द गज़ा व मन खल्लफ़ गाज़ियन फी सबीलिल्लाह बिखैरिन फ़क़द गज़ा, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है कि जिसने अल्लाह के रास्ते में जो है जिहाद करने वाले, लोगों को दीन का इल्म सिखाने वाले, लोगों को सही बात सिखाने वालों को तैयार किया, तो गोया उसने गज़वा किया, गोया उसने जो है वो काम किया। यानी जिस काम के लिए, अच्छे काम के लिए लोगों को मारना काटना, लोगों को जो है तकलीफ देना, ये जिहाद नहीं है। जिहाद का मतलब है कि हम लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं, अच्छे तरीके से, सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझा करके
اور انہیں اللہ کے دین کو صحیح طریقے سے بتا کر کے انہیں اللہ کے دین کی طرف آنے کی دعوت دیں. یہ غزوہ ہے, یہ اسلامی جہاد ہے. لوگوں کو مارنا دھاڑنا, معصوموں کا جان لینا, معصوموں کو قتل کرنا یہ جہاد نہیں ہے. میرے بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی غازی کو تیار کیا گویا اس نے غزوہ کیا, اور جس نے کسی غازی کے گھر والوں کا صحیح طریقے سے دیکھ بھال کیا جب وہ غزوے کے لیے نکلا تھا تو گویا اس نے غزوہ کیا, گویا وہ بھی اس نیک کام میں شریک ہوا. اس طرح سے میرے بھائیوں طبرانی شریف کی ایک روایت ہے, امام البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے استغفار کیا, ان کے لیے مغفرت کی دعا کی, ان کے گناہوں کی مغفرت کی درخواست اللہ رب العالمین سے کی, ان سے اللہ رب العالمین سے ان کے مغفرت کے لیے دعا کی, ہاتھ اٹھائے, تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے ہر مومن اور مومنہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں, یعنی ان کے نام اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہوگا. اگر ہم کسی اپنے مومن بھائی یا مومنہ بہن کے لیے دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, ان سے ہم طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو بخش دے, تو ہمارے لیے ہر مومن کے بدلے, ہر مومنہ کے بدلے ایک نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے. اس طرح سے تکافل اجتماعی کی صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپس میں ہمیں محبت بڑھے. اور محبت کیسے بڑھتی ہے؟ اگر ہم کسی سے جھگڑا کیے ہوئے ہیں, کسی اور ہمارے درمیان کوئی پریشانی ہے, تو میرے بھائیوں کس طرح سے اسلام نے ہمیں ابھارا ہے کہ سب سے بہتر اللہ رب العالمین کو, سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ اللہ رب العالمین کو وہ ہے جو اپنے بھائی سے جا کر کے پہلے سلام کرے. ہم بات چیت بند کر دیتے ہیں, بات چیت ہم نے بند کیا, اب بات پہلے کون شروع کر رہا ہے؟ جو سب سے پہلے بات شروع کر رہا ہے بھائی میری ہی غلطی تھی, میری غلطی نہیں تھی, یعنی انسان جانتا کہ میری غلطی نہیں تھی, لیکن پھر بھی جا کر کے اپنے بھائی سے بات کر رہا ہے, اپنے بھائی سے مصافحہ کر رہا ہے کہ بھائی غلطی ہو گئی, تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأهم بالسلام. امام بخاری, امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا, علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہے جو اپنے بھائی سے جا کر کے ہاتھ ملاتا ہے اور جو ہے جھگڑے کے بعد صلح کر لیتا ہے. یہ طرح سے جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کے جنازے میں شریک ہوں, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھارا, یہ بھی باہمی تعاون اور اجتماعی تعاون, معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم رہیں, باہمی ہم ایک دوسرے کی جو ہے مدد کریں, ایک دوسرے کا تعاون کریں, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ابھارا ہے. یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں, نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی جنازے کی نماز پڑھی اور وہ اس کے پیچھے جو ہے تدفین کے لیے نہیں گیا تو اس کے لیے ایک قرات ہے, اور اگر اس کے پیچھے گیا, نماز بھی پڑھی, اس کے پیچھے بھی گیا تدفین کے لیے, تو اس کے لیے دو قرات ہے. کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیراتان, یہ قیرات ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے چھوٹا ان میں سے, قیرات میں جو چھوٹا ہوتا ہے وہ جبل احد کے برابر, یعنی جو چھوٹا قیرات جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ قیرات اگر چھوٹا ہے تو جبل احد کے برابر ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. ادھر سے امام ابو داؤد نے اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. امام ابو داؤد نے روایت نقل کی ہے, کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ مومن شخص اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے صائم اور قائم کا درجہ پا لیتا ہے. یعنی ہمارا اخلاق اگر بلند ہے تو کوئی انسان ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے سنت کے مطابق اور ہمیشہ قیام کرنے والا ہے, تو اس کا درجہ ہم اپنے اچھے اخلاق, یعنی ہمیں اسلام نے ابھارا کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں, اخلاق ہمارا اچھا ہے تو اس کا ہمیں کیا ثواب ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ درجہ صائم اور قائم کو پالے گا انسان. اس طرح سے ہر معروف, ہر اچھا کام جس سے لوگ استفادہ کریں وہ صدقہ ہے. اس طرح سے اگر ہم خیر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں تو یہ گویا ہم وہ خیر کا کام انجام دیتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک اعمال خود بھی کریں اور لوگوں کو بھی نیک اعمال پر ابھاریں. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. ایک راستے میں سے ایک شجرہ تھا, ایک درخت تھا, کانٹے دار کوئی جھاڑی تھی, تو اس کو ایک انسان نے کاٹ دیا, اس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو, جنت میں وہ اپنے جو ہے چارپائی کو لگایا ہوا, جنت میں وہ گھوم رہا ہے, جنت میں وہ مزے کر رہا ہے. ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے راستے میں ایک کانٹے دار درخت تھا, اس کو ہٹا دیا, یا اس درخت کو جو کانٹے دار تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی وہ اس کو ہٹا دیا, کاٹ دیا, اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا. ادھر سے میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المتحابین
في جلال لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. جو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے نور کے ایسے ممبر ہوں گے کہ نبی اور شہید بھی ان کو دیکھ کر کے رش کریں گے. یہ امام ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حسن صحیح ہے، علامہ البانی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دو مسلمان ملتے ہیں آپس میں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو جدا ہونے سے پہلے ان کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیں گے. اسے بھی امام ترمذی نے حسن قرار دیا، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں اپنے کسی بھائی کی پردہ پوشی کرے، کسی عیب پر پردہ ڈالے، اللہ رب العالمین قیامت میں اس کے عیوب پر، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے. اس کی تخریج امام مسلم نے کی ہے. جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں احب الناس الى الله انفعهم لعباده واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا ولا ان امشي مع اخي المسلم في حاجته حتى تقضى او حتى نقضي احب الي من ان اعتكف بمسجد هذا شهرا الى ان قال ومشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام. امام ترمذی، امام طبرانی نے اسے نقل کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا صحیح جامع کے اندر. نبی پاک نے یہ فرمایا كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. اور یہ لفظ مسلم کے ہیں. ادھر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفاء. ہمیں ضعیفوں کی مدد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے. اس کی تخریج امام بخاری نے کی ہے. ادھر سے ایک طبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة وان يظله تحت عرشه فلينظر معسرا. کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اسے اللہ رب العالمین قیامت کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے تو اور اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے. حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة ومن كفن میتا كساه الله من سندس واستبرق في الجنة ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. رواه الحاكم وصححه الألباني. ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه متفق علیہ. ادھر سے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق علیہ روایت ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق علیہ روایت ہے. ادھر سے آپ فرمایا حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وإعادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق علیہ. یہ تکافل اجتماعی سے متعلق اسلام کی تعلیمات ہیں. تمام جوانب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے. تمام جوانب میں ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو بھی جس مدد کا جو ہے حقدار ہو، جس کی بھی مدد کرنی ہو، جو بھی مدد کا محتاج ہو اس کی ہم مدد کریں. ہر معاملے میں ہم ان کے ساتھ تعاون اور جو ہے مدد اور جو ہے اس کے ساتھ ہم اپنا ہاتھ بٹائیں اور اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، اس کو ہم سہارا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم غور کریں میرے بھائیوں. یہ بعض حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کچھ کا میں نے ترجمہ کیا ہے، کچھ کو میں نے عربی میں پڑھ دیا ہے. جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں، اسلام کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان کو ہم لوگوں کو سمجھائیں. میرے بھائیوں آج لوگوں کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے بہت غلط فہمیاں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام خونخواری کا نام ہے، اسلام خون بہانے کا نام ہے. میرے بھائیوں اسلام امن کا نام ہے، اسلام شانتی کا نام ہے، اسلام پیس کا نام ہے. اسلام میرے بھائیوں ایسا دین ہے کہ جس کو صحیح معنوں میں عمل میں لانے پہ پوری دنیا میں امن و شانتی ہوگی. اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کاٹنے مارنے والی چیزیں، یہ اسلام ہے ہی نہیں، یہ اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں. اسلام میرے بھائیوں چونٹی کے ساتھ
جانور کے ساتھ بے جانوں کے ساتھ بھی رحم اور شفقت کی تعلیم دیتا ہے. اسلام بے گناہوں اور معصومے کے قتل کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے صحیح توفیق سمجھ دے اور اللہ رب العالمین توفیق دے کہ اسلام کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے لوگوں میں عام کریں. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم